بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جس طریقے سے تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے خلاف یا عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا اہل نجران کا، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، پھر انہوں نے اس سوالات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ قرآن میں بھی اس کی تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ باقی یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ جب وہ اس بات پر نہ آئے، آخر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ جب مباہلے کی دعوت دی تو اس سے ڈر گئے، کانپ گئے، اور انہیں جزیہ دے کر اپنی جان چھوڑی۔ سورہ آل عمران میں جس طرح پہلے ذکر کیا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ تفصیل سے 3 واقعات ذکر کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا تھا، اے اللہ کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو زندہ کس طریقے سے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا اللہ ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کو اطمینان دینا چاہیے۔ کس طریقے سے مردے کو زندہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مثال بیان فرمائی اور فرمایا کہ آپ خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لیں، مختلف قسموں کے پرندے، ان کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کا قیمہ بنا دیں۔ انہوں نے 4 پرندے لیے، 4 پرندے لینے کے بعد ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے کرنے کے بعد پھر ان سب کو آپس میں ملا دیا۔ ملانے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ ایسا کریں، ان سارے گوشت کے 4 حصے کر دیں، اور 4 حصے کرنے کے بعد مختلف، ایک اس پہاڑی پر، ایک دائیں طرف والی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر رکھ دیں، ایک بائیں طرف والی چوٹی پر، چاروں طرف پہاڑوں پر جا کر رکھ دیں۔ انہوں نے ایسا کہ اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کو پکارو اللہ کے حکم سے، تو فرمایا کہ یاتینک سائے، دوڑتے ہوئے اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آئیں گے۔ اور ایسے ہی کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رکھا اور پھر اللہ کے حکم سے انہیں پکارا، تو دوبارہ وہ اسی طریقے سے زندہ ہو کر، صحیح سلامت ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، جس کا جو گوشت تھا، جو خون کے لوتھڑے تھے، جو زمین پہ گر چکا، جو پنکھ ان کے اڑ چکے، جو گوشت آپس میں مل چکا، اللہ کے حکم سے دوبارہ نظام چلا، اور دوبارہ وہ الگ الگ، جس کا جو گوشت کا حصہ تھا وہ الگ ہوئے، ان الگ جگہوں پر چلے گئے، وہ سارے اکٹھے ہوئے، خون اپنی جگہ سے، پنکھ اپنی جگہ سے، سارے جب اکٹھے ہو گئے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوا، دوبارہ وہ صحیح سلامت ہوئے، اللہ نے ان کے اندر دوبارہ روح کو ڈال دیا، اور وہ اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جیسے مردہ ہوتا ان کو قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے، اٹھ جائے۔
پھر ایک واقعہ ذکر کیا حضرت عزیر علیہ السلام کا، ان کا ایک بستی سے گزر ہوا، ساری تباہ و برباد ہو چکی۔ دل میں خیال ہے اللہ اس کو کیسے زندہ کرے؟ اللہ نے وہی پوچھا کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہ اللہ ایمان تو رکھو، دل کا اطمینان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب وہ بیٹھے تھے کھانا کھانے کے لیے، اپنے گدھے سے اترے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، روٹی پر سرکہ ڈال کر اس کو کھانا شروع کرنا چاہیے، اور سرکہ روٹی پر ڈال دیا جائے تو فوراً ہی روٹی کو نرم بھی کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو گلا بھی دیتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی وقت موت دے دی، سلا دی۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کم لبثت ہے، کتنا یومن او بعض یوم، زیادہ سے زیادہ ایک دن یا ایک دن کا کوئی حصہ زندہ میں سوتا رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تم سوتے رہے۔ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، وہ ابھی تک باسی بھی نہیں ہوا، جس کو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگنا تھا خراب ہونے میں، 100 سال تک اللہ کی ذات دکھا، قدرت دکھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تم تو ان کی بات کر رہے تھے جو 1 گھنٹے میں چیز خراب ہونے والی تھی، 100 سال کے بعد بھی وہ خراب نہیں ہوئی، اسی طرح موجود ہے۔ اور فرمایا فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی تو ہڈیاں بھی ختم ہو چکی۔ تو اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان دوبارہ اس گدھے کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا، انہوں نے دیکھ بھی لیا، تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہتے ہیں کائنات میں وہ کر دیتے ہیں۔ یہی یہاں پر بتانا مقصود۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موعظہ تھا، اللہ نے 2 واقعات اور ان کو ذکر فرما دیا۔ اب یہ سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اصل معاملہ ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ اگر ایمان ہوگا، عمل صالح ہوں گے تو پھر تو انسان کامیاب ہے، اور اگر ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو تو پھر انسان خسارے میں۔ تو آگے اس چوتھے سپارے میں بھی اللہ یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں محبوب چیز کو خرچ کرنا، مقصد نیکی کسے کا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی تو جب کہیں تو ہو، اللہ تو جب ہی راضی ہوں گے جب دل پر کچھ چوٹ لگے گی۔ جب محبوب چیز خرچ کرو گے، کر رہے ہو اللہ کے لیے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہاری ان چیزوں سے زیادہ معتبر ہے۔ اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی آئے، ان کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا جس کا نام بیرحا تھا، مسجد نبوی کے سامنے، سرسبز و شاداب، بہت ٹھنڈا اور میٹھا پانی اس کا ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر جا کر وہاں پر پانی پیا کرتے تھے، بڑا پسند تھا حضور کو بھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کیوں کہ جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تم نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے، تو مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، لہٰذا اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سخا کو، اس قربانی کو قبول بھی فرمایا، اور فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے پھر جا کر تقسیم کیا، تو معلوم ہوا کہ زندگی میں یہ اصول ہمیشہ ہے،
جنہوں نے اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ محبت کا مقام بھی عطا فرمایا۔ تو یہ جتنی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں تاریخ بھری پڑی ہے، اہل بیت کی کربلا کی قربانیاں ہیں، صحابہ کی اپنی زندگیوں کی قربانیاں ہیں، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 30 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں اپنے گھر میں، ساری جوانی کی قربانی، کتنے صحابہ نے زندگیوں کی قربانیاں دی۔ یہ محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر ہی مقام ملتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بہترین سے بہترین مال خرچ کرے تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو۔ دوسرے اس سپارے میں جو خاص بیان کیے گئے 4 بڑے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک ذکر کیا گیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کہ جب خانہ کعبہ کی تحویل ہوئی، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جب ہو گئی، تو وہ کہنے لگے، ان کو اعتراض بھی پیدا ہوا اور کہنے لگے کہ عجیب معاملہ ہے، بیت المقدس پہلا قبلہ ہے، سب سے پہلے وہ قبلہ تھا، تم نے اس کو چھوڑ کے تم خانہ کعبہ کی طرف جانے لگے، اس طرف توجہ کرنے لگے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو تم تو یہ بات کر رہے ہو کہ پہلا قبلہ یہ ہے، حقیقت میں پہلا قبلہ یہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جو وضع کیا تھا وہ مکہ تھا، مکہ کے اندر، ببکہ خانہ مکہ المکرمہ کے اندر تھا، وہ برکت والا بھی تھا، وہ ہدی للعالمین، اور وہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت بھی تھا۔ ایک فضیلت اللہ نے یہ بیان فرمائی، آگے فرمایا دوسری بات بتاتے ہوئے، فیہ آیات بینات، اس میں اس جگہ پر اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ فرمایا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم وہاں پر ہے، حتیم وہاں پر ہے۔ تم بیت المقدس کی بات کرتے ہو، بیت المقدس بنا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں، اس کے بعد ان کی آگے نسلیں چلی، اور اس کے بعد یہ جو بیت اللہ جو بنا ہے یہاں پر تو ایک وجہ تو یہ بتائی، آگے میں وہ دوسری وجہ بتاتا ہوں۔ ایک وجہ فرمائی ومن دخلہ کان آمنا، اس کا یہ مقام بھی ہے، جو یہاں پر پہنچ جائے گا اس کو امن مل جائے گا۔ قاتل بھی کوئی اگر یہاں پر آ گیا، اس کو یہاں پر امن ہے، یہاں پر اس کو کوئی نہیں مار سکتا، جو مارے گا گناہگار ہوگا۔ ہاں یہاں سے پکڑ کے باہر لے جایا جائے، پھر جو سزا دی جائے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کا مقام یہ بھی ہے کہ حج اس کی طرف کیا جاتا ہے، لوگ حج کے لیے یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، بیت المقدس میں نہیں آ رہے، لہٰذا یہ مقام فضیلت والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو اول میں جو اس کی بنیاد رکھی گئی وہ آدم علیہ السلام سے رکھی، آدم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا۔ پھر جب طوفان نوح جب آیا تو بعض روایت میں آتا ہے، بنی اسرائیلی روایات میں، کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی چلی تھی 6 مہینے یا کتنا عرصہ رہی، تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے بھی آئی تھی، خانہ کعبہ کا اس نے طواف کیا۔ پھر جب وہ طوفان آیا تو اس وجہ سے خانہ کعبہ کی جو بنیادیں جو تعمیرات تھی وہ بھی ختم ہو گئی، پھر ریگستانی علاقہ تھا، لہٰذا متفق۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ، ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے اور اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے، چلنے کے قابل ہو گئے اور کچھ تعمیرات میں ساتھ دینے والے بنے، تو جو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، یہاں پر اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر جو بنیادیں تھیں آدم علیہ السلام کی، وہاں پر بتایا گیا، وہاں پر کھدائیاں ہوئی ہیں، اور اس کھدائی کے بعد وہ تعمیرات کی وہ بنیادیں جو آدم علیہ السلام نے رکھی تھی وہ ظاہر کی گئی ہیں،
اس بنیاد پر پھر اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا۔ تو یہاں تفصیل سے یہ بات جو ذکر کی گئی کہ جو تم کہتے تھے، یہود و نصارہ جو کہتے ہیں کہ اصل میں پہلا قبلہ اول وہ تھا، سب سے پہلے وہ نہیں تھا، سب سے پہلے تو یہ تھا۔ لہذا اصل مقام اسی کا ہے، اور جو تم اس میں حسد اور عناد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائی کہ قبلہ کوئی بھی ہو، اصل معاملہ تو تقویٰ کا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی پھر کوئی بھی قبلہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ اور اگر تقویٰ اور پرہیزگاری نہ ہو پھر تو کوئی فائدہ نہیں، پھر تو یہ ساری کی ساری چیزیں، ایک آدمی ہے اللہ کی رضا نہیں ہے، اطاعت الفرما برداری نہیں ہے، سارا دن خانہ کعبہ میں بیٹھا رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک شخص ہے ریگستان میں بیٹھا ہے، قبلے کا بھی صحیح پتہ نہیں، اندازہ لگا کر دیکھتا ہے کہ شاید اس طرف قبلہ ہو، حلال روزی کماتا ہے اور حرام سے، ہر طرح کے حرام سے بچتا ہے، حرام قول سے بچتا ہے، حرام دیکھنے سے بچتا ہے، حرام سننے سے بچتا ہے، حرام کھانے سے بچتا ہے، کسی کو نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، فرائض کو پابندی سے ادا کرتا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، تو فرمایا یہ اللہ کے قریب ہے، یہ اصل تقویٰ والا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ اللہ نے بیان فرمائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقویٰ فرمایا تو کہا کہ جو تکلیف آ جائے اس پہ صبر کر لینا، اگر جو نعمتیں مل جائیں اس پہ شکر کر لینا، اور کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، یہی تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو بیان فرمایا وہ امت کو ایک رکھنے کا حکم فرمایا، سارے کے ساری امت یہ درس دیا کہ سب تفرقے میں نہ پڑیں، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اطاعت کرنے والے ہو، سرکش بن کے نہ جانا۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ایمان کی بھی موت عطا فرمائے، اسلام کی موت۔ اب آگے اس کی وضاحت بھی، نیا حکم بھی بیان کیا جا رہا ہے، وضاحت بھی بیان کی جا رہی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقے بازی میں نہ پڑو۔ آج مسلمان جتنا نقصان اٹھا رہا ہے اپنی فرقہ واریت کی وجہ سے، ہر ایک نے اپنے فرقے بنائے ہوئے، ہر ایک نے اپنی باتیں رکھی ہوئی، کسی دوسرے کو کسی درجے میں بھی برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ اگر ایک ہاتھ اٹھا کر نفل دین کر کے نماز پڑھتا ہے، ایک ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، جو ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے رفع الیدین والا، اس کو جینے نہیں دیتا، جو رفع الیدین کر رہا ہے تو ہاتھ باندھنے والے اس کو جینے نہیں دیتا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے سبب نفرت بنا دی ہے، بہت ساری چیزوں میں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے پھر اس سے دور ہو جاؤ۔ اسلام تو کہتا ہے کہ کسی شخص میں 99 علامتیں کفر کی ہیں، ایک اسلام کی ہے تو اس کو بھی کافر ہے۔ اسلام جوڑنے کی دعوت دیتا ہے، اکٹھا رہنے کی، برداشت کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن آج ہم ایک دوسرے کو، ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ بس میں ہی صحیح ہوں، سارا اسلامی میرے پاس ہے، پوری دنیا میں کسی اور کے پاس اسلامی ہے۔ تو یہ چیزیں
انسانیت کو بھی دور کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان چیزوں پر پابندی لگائی اور فرمایا خبردار ایسا نہ کرو، تم نفرت والے تھے، ہم نے تمہارے اندر محبت کو ڈال دیا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور فرمایا کہ وذکر نعمت اللہ، وذکر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کون سی اللہ؟ اذ کنتم اعداء، کہ جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کا خون پیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، فالف بین قلوبکم، ہم نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دیا، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، پھر تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جو خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے خون دینے والے بن گئے، جان دینے والے بن گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اور اللہ نے اسلام کے ذریعے تم سب کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ پھر آگے ایک اہم اور خاص وجہ بیان فرما دی اس سپارے کی، اس امت کی فضیلت بھی بیان فرما دی۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی لازمی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکتی رہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں۔ اس امت کو جو دوسری چیزوں میں فضیلت ملی، یہ کام بھی ایک اللہ کی طرف سے بڑی فضیلت والا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ پہلے نبیوں کو یہ کام دیا جاتا تھا، ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو کام مل گیا۔ اب قیامت تک کسی نبی نے تو نہیں آنا، لیکن نبی والا کام قیامت تک چلتا ہے، اس نے چلتے رہنا ہے۔ پہلے نبیوں کے پاس اس امت کی فضیلت بیان کی گئی، اس میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ ان کو وہ نوافل بھی دیے جائیں گے جو نبیوں کو دیے جاتے تھے، یعنی تہجد دیے جاتے تھے، وہ کام دیا جائے گا جو نبیوں والا کام۔ اللہ اپنے علم سے ان کو علم عطا فرمائیں گے، اپنے حلم سے ان کو حلم عطا فرمائیں گے۔ آج الحمدللہ جیسے صحابہ نے اس کام کو ذمہ داری سے پکڑا، اور قرآن میں بھی حضور کو بھی بتایا، قل اے نبی ان کو کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا رستہ، ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، انا و من اتبعنی، میرا بھی یہی کام ہے اور میری تباہ کرنے والوں کا بھی یہی۔ تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہم سب کے ذمے اس کلمے کو آگے تک پہنچانا ذمہ داری بنے، جسے حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ إِلَى الْغَائِبِ، اب جو تم حاضر و غائبین تک پہنچا دو۔ تو صحابہ نے اس ذمہ داری کو لیا، اور آج تک الحمدللہ اسلام پہنچ گیا، اور آج بھی امت محمدیہ اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ پوری دنیا میں جا رہے ہیں، اور دوبارہ اسلام کی بہاریں ملک کے ملک اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن کے ذریعے جو جو فرائض ہم پر لازم ہو رہے ہیں، خصوصاً یہ دعوت و تبلیغ، کہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے۔ جو کام کر رہے ہیں بڑے مبروک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول بھی فرما لیں، اور ہم بھی کوشش کریں کہ یہ کام لے کر پوری دنیا کے اندر جائیں، تاکہ ہمارے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں میرا اور آپ کا تبلیغ کے لیے جانا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر کوئی 50-100 آدمی ہمارے ذریعے مسلمان کر دے، اور ہمارے ذریعے اگر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور پھر ان سے نسلیں چلتی رہی، قیامت تک سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے ذریعے مسلمان ہوں گے، اور ہمارے ذریعے خیر کا کام جاری و ساری ہو جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں یہ خیریت سے اور عافیت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تقویٰ نصیب فرما۔ اس رمضان کے ذریعے اللہ تو تقویٰ عطا فرماتا ہے، روزے کے ذریعے تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ دین قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر قسم کی فرقہ واریت سے، نفرتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کو ایک جگہ پر اکٹھا فرما۔
یا اللہ ہم سب کو اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنا، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین 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 لا الہ الا اللہ۔